نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، محمد زبیر انجم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، انسان اپنی زندگی میں بہت سارے عمل جو ہے وہ کرتا ہے، بہت سارے کام جو ہے ان کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی اس کو کاروبار کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کبھی شادی سے ریلیٹڈ، کبھی گھر بنانے سے ریلیٹڈ، کبھی جگہ خریدنے سے ریلیٹڈ۔ تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے وہ پھر کسی نہ کسی سے مشورہ بھی کرتا ہے کہ آیا کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ کسی نہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے استخارہ کروانے کے لیے یا حساب نکلوانے کے لیے، دیکھیں کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ ایک سے دوسری جگہ اور دوسری سے تیسری جگہ جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو خود سے استخارہ کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ تو میرے بھائیوں، طریقہ آپ کو میں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ استخارہ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ استخارہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی بھی عامل کے پاس نہ جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس نہ جائیں، ایک تو اللہ کی بندگی کریں، کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا کسی کام میں شامل ہو جائے تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے استخارہ کرنا بھی ہے تو وہ آپ نے خود سے کیسے کرنا ہے؟ کریں گے آپ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نفل استخارہ وہ ادا کریں گے۔ اس میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 1 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد۔ نفل ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو دعائے استخارہ آتی ہے تو دعائے استخارہ پڑھ لیں، ورنہ جس طریقے کے ساتھ بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، جس کام سے ریلیٹڈ آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے بعد وضو کی حالت میں لیٹ جائیں۔ سونے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ یا خبیر و اخبرنی، یا خبیر و اخبرنی، یہ 2 کلمات جو ہیں یہ اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا خبیر و اخبرنی۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لے کر آپ سو جائیں۔ یہی عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ آپ کو اشارہ تیسرے دن بھی مل سکتا ہے، 5ویں دن بھی مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے 7ویں دن آپ کو اشارہ مل جائے، مگر یقینی طور پر آپ کا کام جو ہے وہ ہو ضرور جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی سے آپ حساب و کتاب نکلوانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت بھی کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات دل و جان سے آپ ان پہ عمل کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اس طرح کے جو عمل ہیں وہ کرنے کے بعد آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔